الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وغرداب ولا افتاد کشتی ضعیفانی شکسترا تو بستی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، اور یا الہی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار، غریبوں کے غم گسار، بے سہاراؤں کے سہارا، تاجداروں کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی عربی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں خراج عقیدت پڑھ لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ماوانا ملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں، ہم یہ سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ مقدس قرآن عظیم رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحوں میں ختم ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم اور آپ کو اس بات کی خوشی منانا چاہیے کہ ہم اور آپ کے بیچ یہ رمضان المہینہ، مبارک رمضان المہینہ آیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کی فضیلت سب مہینوں سے الگ ہٹ کر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے کی ایک خاصیت نہیں بلکہ بے شمار خوبیاں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ختم القرآن مقدس اس مہینے میں کیا گیا۔ اب ہم قرآن عظیم کی شان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی شان نرالی ہے۔ اے لوگو، یہ قرآن کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پتہ چلے گا اے دنیا کے لوگو، قرآن عظیم کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن عظیم کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیے، اگر ہم نے ہدیتاً تحفتاً کسی کو قرآن مقدس دے دیا تو قسم خدا کی لوگو، وہ قرآن کو کسی کو دینا بھی عبادت ہے، قرآن کا سینے سے لگا کر رکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ کس طریقے سے آپ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ گے؟ لوگوں غور کرو، ہم نے صرف قرآن عظیم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھ لیا تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے قرآن مقدس کو چوم لیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ہم نے قرآن مقدس کو پڑھا تو بھی ثواب ملے گا، اور قرآن عظیم سنا تو بھی ثواب ملے گا۔ حضرات، یہ شان مقدس قرآن عظیم کی ہے۔ اب ہم اس قرآن عظیم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو آج کل دنیا کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو علمی تعلیم نہیں سکھاتے ہوئے بلکہ انگریزی اسکولوں میں زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، میں آپ لوگوں سے اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم مت سکھاؤ، لیکن اے لوگوں، قرآن عظیم بھی سکھانا ضروری ہے۔ قرآن عظیم جب سیکھے گا بچہ
تو کیا سمجھے گا؟ ہم کسی بھی بچے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے بیٹا کیا تم یہ جانتے ہو کہ قرآن عظیم کب نازل ہوا ہے؟ تو تمہارا بچہ قرآن عظیم پڑھنا نہیں جانتا تو نہیں پہچان پائے گا، انکار کر دے گا مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تم نے دینی تعلیم بھی سکھائی ہے تو قرآن جب ہم کسی بچے سے پوچھیں گے اے بیٹا بتا قرآن کب نازل ہوا، تو بیٹے کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو اگر پوچھنا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا تو آپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کیسے ضرورت نہیں پڑے گی؟ اگر آپ سے پوچھا گیا قرآن کب نازل ہوا یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے قرآن کب نازل ہوا؟ تو اے لوگوں، ہم دنیا والوں کو چھوڑ کر اگر قرآن عظیم پڑھنا جانتے ہیں، قرآن عظیم پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم قرآن عظیم سے پوچھیں گے اے دنیا کے لوگوں تم مت بتاؤ، اے دنیا کے مولویوں تم مت بتاؤ، اے حافظوں تم مت بتاؤ، ہم سب کچھ قرآن عظیم سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں اے قرآن مقدس، ہم نے دنیا والوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ اے مقدس قرآن جو تو پیارے محبوب پر نازل ہوا، اللہ نے تجھے نازل فرمایا، اے آسمانی کتاب تو ہی بتا دے اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اے لوگوں، دنیا کے لوگوں غور کرو، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے ذہنوں کو قریب کرو۔ قرآن نے یہ تو کہہ دیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں اے قرآن تو رمضان کے مہینے میں تو نازل ہو گیا، اے قرآن یہ تو بتا تو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، لیکن اے مقدس قرآن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں دن بھی ہے رات بھی ہے، اے قرآن یہ بتا تو رات میں نازل ہوا یا دن میں نازل ہوا؟ جب ہم نے اتنا سوال کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مقدس قرآن عظیم سے پوچھا تو قرآن عظیم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس خود جواب دے رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قرآن لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ ہمیں دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک یہ کہ قرآن عظیم کب نازل ہوا، ایک یہ کہ قرآن عظیم کون سے مہینے میں نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید دن میں نازل ہوا یا رات میں۔ لیکن اے لوگوں، اب ہمارے دو مقصد تو پورے ہو گئے، ہم نے قرآن سیکھا ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھ کر کہہ سکتے ہیں اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن نے کہہ دیا میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اے قرآن تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ تو قرآن نے کہہ دیا میں دن میں نہیں بلکہ رات میں نازل ہوا۔ کون سی رات میں نازل ہوا؟ تو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ لیکن اے قرآن، اے مقدس قرآن، ہم تجھ سے ایک سوال پوچھنا اور چاہتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نے قرآن عظیم تجھ سے پوچھ لیا اے مقدس قرآن تو کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ تو نے کہہ دیا میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اے مقدس قرآن ہم نے تجھ سے پوچھا کہ تو کس رات میں نازل ہوا؟ تو نے جواب دے دیا میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ لیکن اے قرآن جب یہ سب ہو گیا، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ہمیں جب یہ پتا چل جاتا ہے تو ہم پھر قرآن مقدس سے چیخ کر کہتے ہیں اے قرآن یہ تو واضح ہو گیا کہ تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، دن میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اے قرآن ایک بات اور بتاتے، اے مقدس قرآن، اے اللہ کے قرآن، اے نبی پر نازل ہونے والی کتاب، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ اور بتا دے قرآن مقدس تو کس لیے نازل ہوا؟ یہ تو پتا چل گیا ہمیں کہ تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، لیکن اے مقدس قرآن تو یہ اور بتا دے تو کس لیے نازل ہوا؟ تو قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے ہدی للناس، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ ایسے ہی نازل نہیں ہوا بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، تاکہ لوگ مجھے پڑھیں اور مجھ سے سبق سیکھ لیں، مجھے پڑھیں اور غلط راستوں سے ہٹ جائیں، مجھے پڑھیں اور اہدنا الصراط المستقیم پر چڑھیں، مجھے پڑھیں اور برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اب میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں اے قرآن مقدس یہ تو بتا دے، یہ ساری باتیں ہو گئی، اب اللہ رب العزت کا فرمان سنیے۔ میرے رب نے فرمایا
مقدس قرآن کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کتنا موجود ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا کی کوئی ایسی خشک و تر چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ زمین و زماں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آسمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، انسانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہیرے موتی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جواہرات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اے لوگو، ہم نے اسی قرآن مقدس کو ختم کیا ہے، ہم نے اسی قرآن مقدس کی پوری تلاوت کی ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہے، جس نے سنا ہے، جس نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی شان نرالی ہے۔ لوگو، ہمیں اتنی توفیق دی گئی کہ ہم نے قرآن عظیم پڑھا، آپ کو اتنی توفیق ملی کہ آپ نے قرآن مقدس سنا، اور یہ ایسا ہی قرآن نہیں ہے حضرات محترم۔ اس قرآن کی شان تو یہ ہے، اگر ہم نے ایک قرآن کا ایک حرف ادا کر لیا تو 10 نیکیوں کے حقدار میں ہو جائیں گے، ہم نے قرآن کے 10 حرفوں کو پڑھ لیا تو 100 نیکیاں ملیں گی، ہم نے قرآن عظیم کے 20 حرفوں کو پڑھ لیا تو 200 نیکیاں ملیں گی۔ اے لوگوں، یہ تو شان ہے رب کی کہ صرف قرآن عظیم پڑھنے سے ہمارے پاس بے شمار نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اور رمضان المبارک کی شان تو یہ ہے، جس نے ایک حرف اگر رمضان کے علاوہ قرآن عظیم کا پڑھا تو یہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں قرآن عظیم کا حرف پڑھا تو 70 گناہ زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے کہ آئیے حضرات، ہم دنیا کے لوگوں کے بیچ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم باقی دنوں عبادت کرتے ہیں، ہم باقی دنوں نماز ادا کرتے ہیں تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت کے برابر ہی ملتا ہے، لیکن مقدس رمضان کی شان یہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں 1 رکعت کا ثواب بلکہ 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ نہایت سستا سودا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشال حاج امام احمد رضا خان کتنے اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا منہ ہی چھپائیں، اپنا ہاتھ تو خالی ہے۔ حضرات محترم، یہ شان قرآن عظیم کی ہے، صرف قرآن عظیم پڑھتے چلے جاؤ تو تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہو جائیں گی، اتنی نیکیاں ہو جائیں گی، نہ جانے تمہاری کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، نہ جانے تمہاری کون سی نیکی خدا تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس نیکی کے ذریعے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے دنیا کے لوگوں، کوئی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، کوئی بھی نیکی کم پاور کی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نیکی جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے وہ پاورفل ہے۔ اے لوگوں، تمہاری ایک نیکی ہی تمہیں جنت میں لے جا کر چھوڑے گی۔ اے دنیا کے لوگوں، تم ان نیکیوں کی طرف کو بڑھو، تم برے راستوں کو چھوڑ دو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور ہم قرآن عظیم پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں، قرآن پڑھو تو تمہیں دنیا بھی سمجھ میں آئے گی، تمہیں دنیا کے لوگ بھی سمجھ میں آئیں گے، تمہیں آخرت بھی سمجھ میں آئے گی، میدان محشر حشر قیامت بھی سمجھ میں آئے گی، تمہیں زندگی بھی سمجھ میں آئے گی، تمہیں موت بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرات، قرآن میں ہی سب کچھ کا ذکر ہے، جو چیز زمانے میں نہ مل سکے وہ قرآن عظیم سے تلاش کر لینا۔ اے لوگو، قرآن مقدس میں وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ ہم نے اور آپ نے یہ قرآن مقدس ختم کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس قرآن مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ، پیارے آقا کے وسیلے سے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اسی طریقے سے قرآن عظیم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، پاک پروردگار عالم مالک و مولا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ختم قرآن مقدس کے دن اس بات کی ہم دعا کرتے ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا بنا دے۔ مولا پیارے آقا کے وسیلے سے ہماری ہر دلی جائز تمنا کو پورا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا پابند بنا، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
حضرات محترم، وقت کو دیکھتے ہوئے ہم اور آپ کو چاہیے جو بھی گفتگو کی گئی ہے اس میں بولنے، کہنے، سننے میں لفظ شیون جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سب مل کر توبہ کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، کلمہ طیب کا ورد کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔